بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ ہے۔ ناظرین، توشہ خانہ کیس میں جناب عمران خان کو 3 سال قید اور 5 سال کے لیے نااہلی کا سامنا ہے۔ فارن فنڈنگ کیس اور القادر ٹرسٹ کیس میں درجنوں کیسز عدالت میں زیر سماعت ہیں، جن کے فیصلے آنا ابھی باقی ہیں۔ قانونی موشگافیوں، کیا سرائیوں اور خوش فہمیوں سے قطع نظر، ان کو ہر کیس کا فیئر ٹرائل ملنا چاہیے۔ ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی قائم ہونی چاہیے اور احتساب کے نام پر انتقام کی بجائے حقیقی انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے، اس پر تجزیہ حاصل کریں گے۔ دوسری طرف شہباز شریف صاحب کی سربراہی میں حکومت نے اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں طوفانی انداز میں اور تھوک کے حساب سے قانون سازی کی ہے۔ جناب عمران خان صاحب کی حکومت کا طرز عمل بھی ایسا ہی تھا۔ اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں درجنوں بل پارلیمنٹ اور سینٹ سے پاس کروا کر اس انداز میں قانون سازی کرنے کے پس پردہ مقاصد اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں۔ ہم آج کے پروگرام میں ان دونوں موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہیں معروف دانشور، مصنف، کالم نگار اور جاگو پاکستان تحریک بانی جناب قیوم نظامی صاحب۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تنظیم اسلامی کے ریسرچ اسکالر جناب رضا الحق صاحب۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قیوم نظامی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان جو ہے 3 سال کے لیے ان کو قید کی سزا اور 5 سال کے لیے نااہلی کا سامنا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ میرٹ کی بجائے سیاسی انتقام کا شاخسانہ ہے اور اعلیٰ عدالتوں میں اپیل کی صورت میں انہیں ریلیف بھی مل جائے گا۔ آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ یہ دیکھیں جی، یہ جو توشہ خانہ کا جو مسئلہ ہے یہ بہت ہی پرانا مسئلہ ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے توشہ خانہ موجود ہے اور اس کے بارے میں مختلف ادوار میں مختلف سکینڈل سامنے آتے رہے ہیں۔ وہ عمران خان صاحب نے الیکشن سے پہلے یہ قوم سے وعدہ کیا تھا کہ میں ایک باب مقصد اور باب معنی تبدیلی لاؤں گا اور میں ایک نیا پاکستان تشکیل دوں گا۔ تو لوگوں نے پھر ان سے متاثر ہو کے ظاہر ہے کہ ان کو ووٹ کیا اور وہ پرائم منسٹر بن گئے۔ تو لوگوں کی یہ توقعات تھیں کہ وہ ایک کوئی اچھا ماڈل، بہتر ماڈل، کوئی روشن ماڈل پیش کریں گے، اور یہ جو توشہ خانہ کو ہمیشہ سے لوگ جو ہیں وہ لوٹتے چلے آئے ہیں، باہر کے جو تحفے ہیں وہ لیتے چلے آئے ہیں سستے داموں، تو اس کے اوپر جو عمران خان ہیں وہ کوئی ایسی قانون سازی کریں گے کہ جس میں کسی کو پھر کوئی یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ اپنی پسند کے مطابق، مرضی کے مطابق قیمت لگوا کے تو اس کو وصول کر سکے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ نہیں کر سکے۔ آپ دیکھیں ہمارے جو ہمسائے میں نریندر مودی ہے، اس نے چیلنج کیا آ کے نا ویڈیو کے اوپر، مطلب ہے الیکٹرانک میڈیا کے سامنے کہا دیکھو بھائی مجھے 100 ارب روپے کے جو تحفے ملے تھے میں نے ان کی شفاف نیلامی کرائی ہے، اور نیلامی کرانے کے بعد وہ 100 ارب میں نے خواتین کی جو تعلیم ہے میں نے ان کے لیے وقف کر دی ہے۔ کمپیریزن دیکھو جی، ان سے یہ غلطی ہوئی کہ یہ باقاعدہ قانون سازی کرتے ہو، کہتے ہیں کہ بھائی یہ دیکھو یہ جو توشہ خانہ ہے یہ امانت ہے، لوگوں کی امانت ہے، یہ قوم کی امانت ہے، یہ کسی انڈیویجول کو نہیں دیتے۔ بالکل مجھے یاد آ رہی ہے وہ ایک حدیث جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے ایک بندے کو بھیجا اپنا امیر بنا کے کسی جگہ زکوٰۃ اکٹھے کرنے کے لیے، دوسرے صدقات جی، تو جب وہ واپس آیا تو اس نے 2 ڈیریاں لگا دی، کہا کہ یہ ڈیری جو ہے یہ تو صدقات کی ہے، زکوٰۃ کی ہے، اور یہ یا رسول اللہ یہ مجھے تحفہ دیے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جب تم گھر بیٹھے تھے تمہیں امیر نہیں بنایا گیا تھا، اس وقت کتنے تمہیں تحفے ملتے تھے؟ بالکل صحیح۔ تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ وہ جو تحفے تحائف ہوتے ہیں وہ انڈیویجول کو نہیں ملتے، فرد کو نہیں، بلکہ وہ ریاست کو، وہ عوام کو ملتے ہیں، کیونکہ جب وہ لوگ آتے ہیں بیرونی مہمان تو ان کو جو خرید کے دیے جاتے ہیں وہ قومی خزانے سے خریدتے ہیں، عوام کے خزانے سے۔ تو یہ انہوں نے بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو توقع تھی عوام کی وہ انہوں نے کیا نہیں، اور اس کے علاوہ بلکہ یہ ایک اس میں سے توشہ خانے سے انہوں نے وہ تحفے لیے اور لے کے پھر انہوں نے بیچ دیے، سمجھ گئے؟ وہ تو ایک مقدمہ بن گیا، اس کو آپ اخلاقی مقدمہ کہیں یا قانونی مقدمہ کہیں، ایک مقدمہ بن گیا جس کی سماعت جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ہوئی۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ انہوں نے جو ایک ڈیکلریشن دیا تھا عمران خان میں، اس میں انہوں نے یہ تحفوں بیچ کر جو رقم حاصل کی تھی وہ ڈکلیئر نہیں کی، سمجھ گیا نا؟ تو یہ قانونی سکم رہ گیا تھا۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں قوانین کا سکم جو ہے وہ کم ہے اور اس میں انتقام زیادہ ہے، ایک خاص جو ہے کہ ان کو
نکالا جائے سیاست سے، کیونکہ یہ ساری جماعتیں جو مل کے بھی اگر فیئر الیکشن ہو تو یہ ایک اتفاق رائے ہے یہاں پر قوم میں کہ پھر وہ عمران خان کی تحریک انصاف جیت سکتی ہے۔ اس کا راستہ روکنے کے لیے یہ مختلف قسم کے مقدمات اس کے اوپر قائم کر رہے ہیں، جس میں یہ ایک توشہ خانہ بھی ہے، اور یہ اسی طرح کا یہ فیصلہ یہ جو لیگل ایکسپرٹ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں اسی طرح کا فیصلہ ہے جو فیصلہ نواز شریف کے خلاف دیا گیا تھا۔ اس میں بھی یہ کہا گیا، پاناما کا کیس تھا تو یہ کہا گیا بھائی اقامہ میں انہوں نے اپنے بیٹے سے ایک تنخواہ لینی تھی جو فیوچر میں، اس کو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا، تو اس لیے یہ بددیانت ہے، انہوں نے جھوٹ بولا۔ تو اسی قسم کا الزام عمران خان پہ لگایا ہے کہ انہوں نے اپنا جو ڈکلیریشن دیا ہے وہ صحیح نہیں ہے، وہ فالس ہے، وہ جھوٹا ہے۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے ریفرنس بھیجا عدالت کو کہ جی ان کے خلاف جو الیکشن کا آرٹیکل ہے ایک، اس کے مطابق مقدمہ چلایا جائے فوجداری۔ تو وہ مقدمہ چلا ہے جس میں اس میں میں سمجھتا ہوں کہ قانون کے جو پورے تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کیے، کہ جو ڈیفنس کا رائٹ جو دینا تھا پہلے تو وہ التوا کا شکار ہوتا رہا، لیکن جب موقع آیا کہ بھائی آپ نے دوسرے فریق کو سننا ہے، سننے کے بعد مگر وہ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں جلد بازی میں اس کو فیصلہ کر صاحب اس کیس کی 40 پیشیاں ہوئی تھیں، جس میں سے صرف عمران خان 3 یا 4 دفعہ پیش ہوئے ہیں، بلکہ ایک دفعہ تو عدالت کے باہر ہی کھڑے ہو گئے تھے کہ جی مجھے عدالت کے اندر جاؤں گا تو میری جان کو خطرہ ہے۔ تو 40 پیشیاں تو ہوئیں، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہی بالکل سوال تو بنتا ہے آپ کا، یہ بجائز سوال ہے۔ دیکھو جی 40 پیشیاں ہوئی ہیں، لیکن پیشیوں کے بعد وہ مقام آیا جس مقام پر اس نے ڈیفنس دینا تھا اپنا، دیکھو نا شہادتیں دینی تھی جی، وہ آپ پہلے 40 پیشیاں تو آپ نے اس کو ڈیلے کرتے رہے عدالت والے، لیکن جب وہ ایک ڈیسیژن جب انہوں نے کرنا تھا تو عدالت والے یا پارٹی عدالت والے ڈیلے کرتے رہے یا پارٹی کرتے رہے؟ کیونکہ یہ تو ہائی کورٹ میں جاتے رہے، کرتے تو وکیل ہی 5 دفعہ ہائی کورٹ میں اپیل کر دی، 3 دفعہ سپریم کورٹ میں اپیل کر دی، یہ کرتے تو ہیں۔ یہ تو ان کی طرف سے ڈیلنگ ٹیکٹکس ہے۔ یہ ہسٹری ہے پاکستان کی کہ جب بھی پالیٹیشنز پہ اوپر یا کوئی بیوروکریٹس کے اوپر الزامات لگتے ہیں نا تو وہ اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاریخ لے لیتے ہیں، اس کے اس کو پراپرلی ڈیفینڈ کریں۔ ہاں وہ نہیں کرتے، یہ نہیں انہوں نے یہ نہیں کیا، ان کو کرنا چاہیے تھا عمران خان کو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ ڈیسیژن اس نے کرنا تھا تو ایک لیگل ریکوائرمنٹ تھی ڈیفنس کی کہ ان کو پورا موقع دیا جاتا اس وقت اپنے گواہ پیش کرنے کے لیے، وہ انہوں نے نہیں دیا، وہ ہریڈلی کر دیا۔ ایک ہوتا ہے نا جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ، ایک ہوتا ہے جسٹس ہریڈ جسٹس بریڈ، تو اس نے جسٹس کو بری کر دیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں وہ پیشیاں تو پہلے ہوتی نہیں ہیں، یہ کوشش کرتے رہے عمران خان کہ یار اس کیس میں سے میں بچ جاؤں اور میری وہ نوبت نہ آئے کہ مجھے وہ شہادتیں دینی پڑے۔ جب وہ موقع آیا تو جج نے جلدی میں، چونکہ اس نے جانا تھا برطانیہ چھٹی پہ کورس کے لیے، چھٹیوں پہ جانا تھا، تو اس نے میرا خیال ہے کہ یہ اس بیسس پہ انہوں نے چیلنج بھی کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی ان کو ریلیف اس لیے مل جائے گا کہ عدالت نے جو دلاور صاحب ہیں انہوں نے قانون کے تقاضوں کو تکمیل تک نہیں پہنچایا جو پہنچانا چاہیے تھا۔ یہ ٹھیک رضا الحق صاحب، یہ توشہ خانہ کیس، القادر ٹرسٹ کیس، فارن فنڈنگ کیس، 9 مئی کے واقعات کا کیس، بلکہ درجنوں کیسز عمران خان پہ پینڈنگ ہے جن کے فیصلے آنا بھی باقی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے سیاسی کردار کے خاتمے کا سبب بن سکتے ہیں یہ کیسز؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، ہماری جو سیاسی تاریخ ہے اس کا جو اگر ہم اتار چڑھاؤ دیکھیں تو 3-4 چیزیں بڑی کھل کے سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1، اسٹیبلشمنٹ کا رول شروع دن سے ہی بہت اہم رہا ہے اور بڑا طاقت کا بنیادی مرکز وہ رہا ہے، پہلے جو ہے سول بیوروکریسی کے اور اس کے بعد پھر ملٹری بیوروکریسی، اور وہ آج تک چلتا آ رہا ہے۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو جیل ہے نا، جیل پریزن، وہ کوئی آر نہیں سمجھا جاتا ہماری سیاست میں، ہماری سیاست کے اندر، بلکہ ہماری عوام کا بھی ایک یہ تاثر ہے اور ان کے اندر یہ بات بہرحال شاید ہمارے جو علاقہ ہے اس کے کلچر کا حصہ ہے۔ بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی سیاسی قائد جب جیل میں جاتا ہے تو وہ تو ہیرو بن کے نکلتا ہے۔ یہی میں عرض کرنے لگا ہوں کہ وہ ہیرو بن کے باہر نکلتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کے اندر اور کسی بھی ریاست کے اندر باقی معاملات تو یقیناً اہم ہوتے ہیں، اس کا سیاسی نظام، اس کا معاشرتی نظام، لیکن 2 چیزیں جو ہے نا اس کی بنیاد بنتی ہیں کہ وہ کس طرف اس کی ڈائریکشن اور ٹریجیکٹری جا رہی ہے، کیا وہ اوپر کی طرف جا رہا ہے یا نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ قانونی اور اخلاقی، ان 2 سطحوں کے اوپر کس حد تک اس کی بنیادیں مضبوط ہیں یا نہیں ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے یعنی سیاستدان ہیں، اگر ان کی بات کریں تو پچھلے 30 سالوں کے دوران کوٹکنا کا بھی کیس آیا، حدیبیہ پیپر ملز کا بھی کیس آیا، اسی طرح سوئس اکاؤنٹس کا، سرے محل کا، پھر ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا، منی لانڈرنگ کیس بھی آیا، اور اب جس طرح آپ ذکر فرما رہے ہیں
پاناما کے بعد اب آپ ذکر فرما رہے ہیں توشہ خانہ کا بھی ہے, فارن فنڈنگ کا بھی ہے, القادر ٹرسٹ کا بھی ہے, اور 9 مئی والا بھی ہے. بہرحال اب جسے جناح ہاؤس کہا جاتا ہے اس کے حوالے سے ایک باقاعدہ کیس موجود ہے. ہمارے یہاں پہ سیاست کس طرف جائے گی, کون اہل ہوگا نااہل ہوگا, قطع نظر اس کے کہ قانونی دلائل کیا ہیں, قانونی پوزیشن کیا ہے. اور قانونی پوزیشن یہ ہے کہ ایک جرم جو ہے وہ سرزد ہوا چیئرمین پی ٹی آئی سے. اب وہ عدالت نے ٹیکنیکلٹیز کے اندر ہم جائیں تو چاہے اس میں اندر سکم موجود ہیں, لیکن وہ بہرحال ایک ان کی طرف سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ شارٹ کمنگ وہ اپنی جگہ موجود ہے. لیکن کیا یہ چیز ان کو سیاست سے باہر کرنے کی ایک وجہ بن سکے گی؟ مستقل این آر او بھی ملتے ہیں, ملک سے باہر بھی لوگ رہتے ہیں, 5 سال بھی رہتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ شاید وہ واپس نہ آ سکیں سیاست میں, لیکن پھر وہ واپس آ بھی جاتے ہیں, کیونکہ دوسرے وقت کی ضرورت پہلے وقت سے مختلف ہوتی ہے. جب دوسرے وقت کی ضرورت پہلے وقت سے مختلف ہوتی ہے تو وہی شخص جس کو پہلے جیل میں ڈالا گیا ہوتا ہے. اور ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں اور جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کا بھی ایک طریقہ کار یہ رہا ہے کہ دے پلے دا گیم آف ادرس. اور جب وہ دوسروں کی گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں تو ایک وقت میں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں, رسگلے بھی کھا رہے ہوتے ہیں, لیکن وہی چیز مستقبل میں جا کے ان کے لیے نقصان دہ بنتی ہے. تو واللہ عالم مستقبل میں بادی نظر میں ایسا لگتا ہے کہ اگر جو مقتدر قوتیں ہیں ان کو ضرورت محسوس ہوگی تو وہ انہی فیصلوں کو اوور ٹرن کر دیں گے کسی اور کے حق میں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ جسٹس جو ہے اور عدل جو ہے اس کا بہرحال معیار یہ ہونا چاہیے کہ تمام کے لیے ایک جیسا ہو. تو توشہ خانہ کے اگر یہاں کیس ہوا ہے اور یہ بالکل درست ہوا ہے, کیس بننا چاہیے, ہونا چاہیے تھا, اور اگر اس یعنی کہ اس میں کوئی مجرم پایا جائے تو اس کو سزا بھی ملنی چاہیے جیسے ملی ہے, اور جس کو سزا ملی اس کو اپیل کا بھی حق ہے. لیکن باقی لوگوں نے جو توشہ خانہ سے فائدہ اٹھایا ان کا بھی کیس آنا چاہیے. اسی طرح فارن فنڈنگ کا کیس جو ہے وہ بھی اپنے منطقی انجام پہ پہنچنا چاہیے, لیکن تمام سیاسی جماعتوں کا. اسی طرح پاناما کا جس میں 437 لوگوں کے نام آئے تھے, ایک کو سزا ہوئی, 436 کا بھی جو ہے وہ ہیرنگ ہونی چاہیے, کہاں پر ہیں, وہ بھی آگے چلنا چاہیے. کیوں نہیں آ رہے سامنے؟ نظامی صاحب, 9 مئی کے واقعات کے بعد پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے وہ یا تو جیل میں ہے یا روپوش ہو چکی ہے, اور یا پھر اپنا ایک الگ سے سیاسی سفر شروع کر چکی ہے. اس ساری صورتحال میں آپ پی ٹی آئی کی جو آئندہ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ کافی مشکلات کا سامنا ہے تحریک انصاف کو, کیونکہ یہ جو 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے تو نہیں ہوئے, بہت ہی افسوسناک واقعات ہیں جنہوں نے موقع دیا اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ اس کو ہائی لائٹ کریں, بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا, اب تک بھی وہ کر رہے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک عمران خان حالانکہ 22 سال کا ان کا سیاسی تجربہ ہے, لیکن وہ ایک ٹریپ میں آ گئے ہیں, وہ ایک ٹریپ میں آ گئے ہیں. یہ جو ایک 9 مئی کا جو واقعہ ہوا ہے یہ میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ ان کی یہ ایک سوچ تو تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کیا جائے, لیکن اس کے لیے جو انہوں نے طریقہ کار اختیار کیا کہ خاموشی سے کوئی پلاننگ کر دی کہ آپ جو گرفتاری ہے اس کو ریڈ لائن بنا دیں. حالانکہ گرفتاری جو ہوتی ہے سیاستدان کی وہ کبھی بھی ریڈ لائن نہیں ہوئی, وہ تو ان کا ایک سیاست کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ سیاستدان جیلوں میں جاتے ہیں, عزت سے وہاں پر جیل کاٹتے ہیں, اور پھر جیسے آپ نے پہلے کہا اپنے نظریات کا دفاع کرتے ہیں, ہیرو بن کے باہر آتے ہیں. تو یہ ایک بہت ایک گہرا زخم, سیاسی زخم, سیاسی دھچکا تحریک انصاف کو لگا ہے, جس سے نکلنا میرا نہیں خیال کہ بڑا مشکل ہو جائے گا. اس لیے کہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ان کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے نا وہ ٹوٹ گیا ہے, وہ پرابلم کریٹ کر رہا ہے. ان کا مرکزی جو ڈھانچہ تھا, ان کے جو صوبوں کے ڈھانچے تھے, وہ لوگ یا تو چھوڑ گئے ہیں یا وہ مفرور ہیں یا وہ جیلوں میں ہیں. تو ان حالات میں, اور عمران خان خود بھی جیل میں چلے گئے ہیں, ان کے علاوہ انہوں نے یہ جو عام طور پر پاپولر سیاستدان ہوتے ہیں یہ تنظیم سازی کرتے نہیں ہیں, تنظیموں سے گھبراتے ہیں کہ یار تنظیم سازی. میں نے بے نظیر صاحبہ کو کہا کہ آپ پارٹی کی تنظیم سازی کریں, تو ایک دن مجھے کہنے لگی نظامی صاحب آپ ہر وقت مجھے یہ کہتی ہیں کہ تنظیم سازی کریں, اگر لیڈر تنظیم سازی کر لے تو پارٹی اس کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. دیکھو نا, ہمارے لیڈر تو اس حد تک محتاط ہوتے ہیں کہ وہ اپنی پارٹیوں میں الیکشن نہیں کرتے. دیکھو نا, وہ الیکشن نہیں کراتے. تو انہوں نے یہی وہ دیکھا نا, جب آپ ایک آدمی کے ارد گرد پارٹی کو گھماتے ہیں تو وہ پھر ایک آدمی جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جائے تو پارٹی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. یہ جو پیپل پارٹی ہے یہ ان کی ضیاء الحق کی
पूरी रिपोर्टें थी खुफिया एजेंसियों की कि अगर आप जुल्फकार अली भुट्टो को मंदिर से हटा देंगे तो पीपल्स पार्टी खत्म हो जाएगी। और यकीन ऐसे ही करें होता मैं है तो ना उस वक्त ऐसे ही होता है, वन मैन शो बन जाता है ना। मैं तो उस वक्त बड़ी कुर्बानियाँ दी ना पीपल्स पार्टी को, मुझे मैं तो उसका ऐनी शाहिद भी हूँ। तो ये उनका जो असेसमेंट थी वो इसलिए गलत साबित हुई कि उनका ये ख्याल था कि ये जो लीडर हैं छोड़ जाएंगे, वो बड़े लीडर छोड़ गए, सवाए एक दो के मल्क पर आज खालिद शेख उमर रशीद इस टाइप के रहे, बाकी सारे छोड़ के मसलत का शिकार हो गए। लेकिन वो उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो ने जो लीडरशिप प्रोवाइड की ना, उसकी वजह से वो पार्टी बच गई, वरना उसका भी बड़ा बुरा हाल होना था, क्योंकि जो शख्सियत के साथ जुड़ी होती पार्टियाँ जो जमहूरी असूलों के मुताबिक नहीं चलती। तो इसलिए ये बार बार लोग इनको कहते रहे हैं इमरान खान को, ये हामिद खान था पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फिर जस्टिस वजीउद्दीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर, फिर तस्लीम नूरानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर तहरीक इंसाफ के। जी। तो वो प्रोग्राम बना के कहते रहे, ये हर दम टालते रहे कि नहीं जी इलेक्शन फिर आगे कर ले, इलेक्शन आगे कर ले। भाई पार्टी के इलेक्शन अगर कराते, आपकी जो पार्टी है वो यूनियन काउंसिल तक जो है वो मजबूत, और उसकी इनको पता ही नहीं है कि कुव्वत क्या होती है। तंजीम की कुव्वत का अंदाज़ा आपको हो सकता है, जो छोटी जमातें हैं, जमात इस्लामी है आपकी है, तंजीम इस्लामी है, मतलब है कि पाकिस्तान अवामी तहरीक है, उनको पता है, वो करते हैं ना बाकायदा तंजीम साजी, भाई ये ज़िले का सदर, ये तहसील का सदर, यूनियन काउंसिल का सदर। अब जमात इस्लामी को कितना लोग आज ग्रास रूट लेवल तक सारी क़यादत जो है, ये इन्होंने ये गलती की कि उसको एक हजूम की शक्ल में रखा, पार्टी को कॉल देते थे, लोग इकट्ठे हो जाते थे। इमरान खान का फैन क्लब था। फैन क्लब था। तो इसलिए मेरा ख्याल है काफ़ी मुश्किलात मुझे तो नज़र आ रही हैं, क्योंकि एक सियासी वर्कर की हैसियत से मैं सोच सकता हूँ कि कौन इलेक्शन लड़ेगा तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म पे इस खौफ और हस के मामले में। सिबी में उन्होंने देखे एक पूरा मुजाहरा किया है इसकी गिरफ्तारी के खिलाफ। इन्होंने एक वीडियो एक रिकॉर्ड की थी और कहा था कि जब मुझे गिरफ्तार करें तो घरों में नहीं बैठना, सड़कों पे आना है, लेकिन कोई नहीं आया। स्वाभी में निकले, वो गिरफ्तार हो गए। तो अगर इस तरीके से परसिक्यूशन होगी तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि इनके लिए पॉलिटिकली सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो गया। हाँ, जिस तरह इन्होंने कहा है कि बाज़ औक़ात हालात बदल जाते हैं, हालात बदलने से सोचें बदलती हैं। इस्टेब्लिशमेंट की हमने देखा है, कभी वो बेनज़ीर को ले आते हैं सोच के मुताबिक, कभी वो नवाज शरीफ को ले आते हैं, कभी इमरान खान को ले आते हैं। अब इमरान खान गया है तो कोई और उन्होंने सोचा होगा, वो जब देखेंगे कि नहीं यार ये तो हमें सूट नहीं करता और हमें कोई मुज़ाकरात का सिलसिला करना चाहिए इमरान खान से, तो इमरान खान से कर लेंगे। निज़ामी साहब ने बहुत बड़ी बात कर दी है, इसी को लेके आगे चलते हैं। पाकिस्तान की जो 75 साल सियासी तारीख़ है, इस पे अगर हम नज़र डालें तो सियासतदानों और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हमें ना इत्तफाकी और टकराव की सी सूरत हाल नज़र आती है, मोर और लेस ऐसे ही होता है। तो आप ये बताइए कि इस मसले का मुस्तकिल हल क्या है, क्या तदारक है इसका? देखिए, दुनिया भर में जो इस्टेब्लिशमेंट हैं उनका कुछ ना कुछ किरदार होता है, हर मुल्क में होना चाहिए। और पाकिस्तान जैसी जो सिक्योरिटी स्टेट है, सिक्योरिटी स्टेट से मुराद ये कि जो हमारी जोग्राफियाई लोकेशन है, जो स्ट्रेटिजिक पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक और इंटरनेशनल अफेयर से मुतल्लिका, और उसमें अमेरिका का रोल अपनी जगह पे है कि वो चीन के इंसर्कलमेंट में, और बाकी जो हमारा जो एशिया का पूरा जो एक वसी कैनवस है, पिवट जिसे वो कहता है, उसके ऊपर क्या उसके जो अज़ाइम है, और उसके लिए पाकिस्तान का उसकी ये अगर जेब में नहीं मुकम्मल तौर पे तो इतना ज़रूर होना कि वो उसकी तरफ झुकाव हो, वो कितना अहम है, ये अपनी जगह पे एक यानी कि फैक्ट है। ये बुनियादी तौर पे पॉलिटिकल साइंस की बातें हैं। पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म की हैसियत से अगर आप देखें तो दो चीज़ें हैं जो हमने देखा, मुल्क जो तरक्की कर गए और अब उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इतना स्ट्रॉन्ग है कि हर इदारे को पता है कि मेरा इख्तियार और मेरा दायरा कार क्या है, लिमिटेशंस क्या हैं। नंबर एक, बिजनेस इज़ नॉट द बिजनेस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, इससे हमेशा दूर रहना चाहिए। नंबर एक, ये दुनिया भर में देखा गया। नंबर टू, वो ममालिक जिनकी इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म वहाँ प्रिवेल कर रही है, हमने ये भी देखा कि दे वर इंगेज्ड इन वॉर्स, जंगों में मसरूफ़ रहे वो। जब वो जंगों में आप मसरूफ़ रहते हैं ना, ये मैं आपको एज ए पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म की हैसियत से बता रहा हूँ, तो वो जंगों में जो आप एंगेज होते हैं, मसरूफ़ होते हैं, तो फिर बाकी एक्टिविटीज़ का आपके लिए जो है वो मार्जिन बहुत कम हो जाता है, फिर आप फोकस्ड होते हैं अपने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की तरफ। अब इस वक्त मामला ये है कि जैसा कि दिखाई दे रहा है कि जो अब केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी वो टेक्नोक्रेट्स बेस्ड होगी। मुल्क जब केओस में हो तो इसमें कोई शक नहीं कि ज़रूरत है एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की, लेकिन ये मामलात जो हैं, ये रियासत जो है उसके कानूनी और इखलाकी और उनकी बेसिस पर ही आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाए अगर, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चेक्स एंड बैलेंसेस रखे गए हैं उनको देखा जाए,
ابھی جو قومی اسمبلی کا اختتامی الوداعی اجلاس جو چل رہا تھا اس کے اندر ہمیں بلاول بھٹو زرداری کا جو ایک انہوں نے اپنا بیان دیا پورا تقریر کی، اس میں 2 چیزوں کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا خاص طور پہ. ایک انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ادارے ہیں ان کو ان کے دائرہ کار کے اندر کام کرنے پر مجبور نہیں کر سکے، وچ مینس کہ دے ایکسیڈیڈ دیئر باؤنڈریز. اور یہ خود ہمارے جو وزیر خارجہ اوور آل بات کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ اس چیز کے خود یعنی کہ ہی از بیسیکلی گیونگ ٹیسٹمنی، یہ ٹیسٹمنی ہے ان کی وزیر خارجہ کی. دوسرا یہ کہ روایتی سیاست کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ یہ جو روایتی سیاست ہے نا اس میں عوام سے ہمیں ڈیٹیچ کر دیا گیا. روایتی سیاست سے مراد جو پچھلے کچھ عرصے سے جاری ہے PPP کی، PMLN کی اور تحریک انصاف کی. تو روایتی سیاست سے ہٹ کر جو نوجوان کی عادت آگے آ رہی ہے، جس میں بلاول خود بھی موجود ہیں اور مریم نواز ہیں دوسری طرف، ان کو مارجن دیا جائے کہ وہ خود ملکی مفاد کے مطابق ڈیسیجنز لیں، یہ نہیں کہ وہ کسی کے پپٹس بن کے اپنا شو چلا رہے ہوں. تو یہ 2 چیزیں. ابھی دا انٹرسیپٹ ایک بین الاقوامی جریدہ ہے، اس نے سائفر کا ایشو دوبارہ اٹھا دیا. تو یہ معاملات تو چلتے رہیں گے جب تک دونوں سائڈز جو ہیں، ایک طرف جو مقتدر ہے اور دوسری طرف سیاستدان ہیں، وہ سمجھیں گے نہیں لمٹس کو اور اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو یہ رول ختم نہیں کیا جا سکتا، اور ختم ہونا بھی نہیں چاہیے. اس کو اس لمٹ کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے. نظامی صاحب، مشترکہ مفادات کونسل نے نئی مردم شماری کے جو نتائج ہیں اس کی منظوری دی ہے. اب ہوگا یہ کہ نئی حلقہ بندیاں ہوں گی نئی مردم شماری کے مطابق، اور پھر اس کے اعتبار سے جو ہے وہ نیا الیکشن ہوگا، جو اب ٹائملی ہوتا ہوا نظر نہیں آتا بلکہ ناممکن سا نظر آتا ہے. آپ کے خیال میں 2023 میں آئندہ الیکشن کا انعقاد ہو پائے گا؟ دیکھیں جی، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے اس میں 2 کیئر ٹیکر چیف منسٹر شامل تھے. تو وہ جو 2 کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں وہ تو ریپرزینٹ نہیں کرتے ہیں نا صوبوں کو، الیکٹڈ نہیں ہیں، نان الیکٹڈ ہیں. تو یہ ایک لیگل پوائنٹ ہے جس کے اوپر ریٹ کی جا رہی ہے تحریک انصاف کی جانب سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے اس میں 2 صوبے جو ہیں ان کی وہ ٹرو ریپرزنٹیشن نہیں تھی، تو اس لیے اس بنیاد پہ اس کو کالعدم قرار دیا جائے. یہ فیصلہ جو ہے اس کے پیچھے سیاسی عزائم لگتے ہیں مجھے. یہاں کم از کم تحریک انصاف کو یہ احساس ہو گیا ہوگا کہ ہم نے اپنے 2 صوبوں میں حکومت ختم کر کے ہم نے غلطی کی تھی، بلنڈر کیا تھا. انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کلاڑی ماری. جی بھائی، آپ کو قومی اسمبلی کا بائیکاٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ غیر سیاسی فیصلہ تھا. بالکل کوئی سیاستدان جو ہے دنیا کا وہ یہ کام نہ کرتا ہے. 140 جو ہے MN لے کے باہر آ گیا. پھر 2 بڑی صوبائی اسمبلی کی صوبے کی، پنجاب کی اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں توڑ کے آؤ یا آؤ بیل مجھے مار، یہی بڑی بات کی ہے. کہ اس کے جو قریبی ساتھی تھے، اس کے ہمدرد جو تھے، انہوں نے اس کو یہ بھی احساس دلایا، اس حد تک احساس دلایا کہ زمان پارک میں جو باہر آپ کے سیکورٹی گارڈ کھڑے ہیں، جو پولیس کھڑی ہے، یہ صوبوں کی حکومتیں اگر ہم ختم کر دیں گے تو وہ بھی نہیں رہیں گے یہاں پہ. اس نے پھر بھی باز نہیں آیا کہ نہیں یہ فیصلہ کر لیا. وہ اسد عمر کے ساتھ میرا رابطہ ہے. اسد عمر نے بھی کہا کہ میں نے بھی ان کو کہا کہ یہ نہ کریں آپ، پنجاب اسمبلی نہ توڑیں، ہم پاپولر ہیں اس وقت، ہمارا گراف بہت اونچا ہے. اس کا یہ کریں کہ آپ لوکل باڈیز کے الیکشن اناؤنس کر دیں. دیکھو کیا زبردست پولیٹیکل بات ہے کہ آپ ان کو مطلب لوکل باڈیز کے الیکشن کرا دیتے. عمر کے علاوہ پرویز بھائی آن ریکارڈ بھی کہہ رہا تھا لوکل باڈیز کے اگر الیکشن کرا دیتے تو ان کی روٹ چلی جاتی نیچے، تو پھر اگلے والے الیکشن جو بھی آتے اس میں ان کو مدد ملے. آپ فرما رہے تھے کہ مردم شماری کے حوالے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی ایک سیاسی پس منظر بھی ہے. وہ یہ ہے کہ وہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میں واپس آؤں، آ کے الیکشن کو لیڈ کروں، اور وہ ایک خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں 4تھی بار وزیر اعظم بن جاؤں. تو ان کو ایک ٹائم دینے کے لیے، کیونکہ اگر وہ مطلب ہے کہ یہ مردم شماری کا فیصلہ نہ کرتے تو پھر وہ ٹائم نہیں آگے جا سکتا تھا نا. اب یہ اگر نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں تو ان کو سرو کرنے کا موقع تو نہیں ملے گا، عوام کی خدمت کا موقع تو نہیں ملے گا، وہ تو اپنے کیسز ہی فیس کریں گے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کی پلاننگ ہے وہ چاہتے ہیں کہ یہ الیکشن جو ہیں یہ اگلے سال مارچ تک چلے جائیں، تاکہ اس میں مجھے موقع مل جائے، میں اپنے کیسز جو ہیں وہ نپٹا لوں اور میں اس قابل ہو جاؤں کہ آ کے، اور اتنی دیر میں یہ جو پاپولرٹی گراف جو جذباتی موشنل ٹائپ پہ چڑھا ہوا ہے عمران خان کا، وہ بھی نیچے آ جائے گا. ظاہر ہے کہ اس کے خلاف مقدمے چل رہے ہیں، کوئی ادھر سزا ہوگی ادھر ہوگی سزا. ویسے بھی سنا ہے کہ کافی پریشان ہے جیل کے اندر. ظاہر ہے جی جیل کاٹنے جو ہوتی ہے نا آسان کام تو نہیں ہے، لیکن خاص طور پر یہ اس کا ویک پوائنٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں عمران خان کا جیل سے بہت ڈرتا ہے. جیل سے اتنا ڈرتا ہے، وہ تو سب نے، وہ تو کہتا ہے عورتوں کو بٹھا لیا کہ میرے پولیس کو اندر نہیں آنے دینا، بٹھا لیا نا زمان پارک میں.
وہ پتہ نہیں خیبر پختونخوا Human shield بنا لی تھی نا, human shield. ہیومن شیلڈ پہلی دفعہ بنی ہے جی. پاکستان میں. کبھی کسی لیڈر نے نہیں, ہمیشہ ذوالفقار علی بھٹو تھے یا دوسرے لیڈر, وہ کہتے بھائی آؤ گرفتار کرنا ہو کرو, لیکن اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس حد تک چلا گیا کہ عورتوں کو بھی بٹھا دیا ادھر, پارٹی کو تو انہوں نے جیل پر تحریک کی کال دے دی تھی. کال دے دی تھی. تو یہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک پلاننگ ہو رہی ہے کہ بھائی ان الیکشنز کو چونکہ 2024 تک لے کے جانا ہے, جس میں نواز شریف کو موقع دینا ہے کہ وہ اپنے کیسز وغیرہ ختم کر لیں, اور دوسرا یہ ہے کہ ایک جو عمران خان کی جو ایک ویو ہے اس کو ایسا ایسا آپ دیکھیں نا پہلے سے یہ کم ہوتی جا رہی ہے. جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, مقدمات سامنے آ رہے ہیں, فیصلے ہو رہے ہیں, ایک سائیکلوجیکل اس کا اثر پڑتا ہے, اور ان کے پیچھے پاپولیرٹی کا کوئی ٹھوس وجوہات تو ہے نہیں. دیکھیں نا, یا تو وہ گورنر ہاؤس جو ہے نا اس کو وہ چلڈرن پارک بنا دیتے, یونیورسٹی جیسا اعلان کیا پرائم منسٹر ہاؤس کو یونیورسٹی بنا دیتے ہیں جی. اس طرح کے کوئی 2-4 کام جو ہے نا وہ دیکھ نظر آنے والے پتہ لگتے. یہ تو ایک جذباتی کیفیت ہے. جب وہ وزیر اعظم تھے تو وہ سیٹیں ہار رہے تھے. یہ میرا خیال ہے کہ مذہبی جماعتوں کو ایک اس کے اوپر کانفرنس کرنی چاہیے کہ یہ کیا روحانیت ہے کہ ایک بندہ جب وزیر اعظم ہے تو وہ مطلب نیچے جا رہا ہے, اس کے کوئی ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں ہو رہا, اور وہ اپنی وفاداریاں بدل رہے ہیں, لوگ چھوڑ رہے ہیں, اور جب وہ وزیر اعظم ہٹ جاتا ہے تو یہ ایک روحانی مسئلہ ہے. میں آپ کو بتاؤں, اس کی طرف سوچ بچار ہونی چاہیے کہ کون سی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی ویو اس کے حق میں چلا دی. اس کے بعد یہ جو چیف جسٹس پاکستان ہے ثاقب نثار جی, وہ میرے ساتھ رابطے میں ہیں. انہوں نے مجھے بتایا کہ عمران خان نے ان کو بلایا کوئی لیگل ایشوز کے اوپر مشورہ کرنے کے لیے. مشورہ یہ تھا کہ بھائی یہ جو فیصلہ کیا ہے بندیال صاحب نے, یہ جو نو کانفیڈنس کا, یہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا, میں نے اس کو کہا میں ہوتا تو میں بھی یہ فیصلہ کرتا, کیونکہ آپ وائلیٹ کر رہے تھے کانسٹیٹیوشن کو, آپ کانسٹیٹیوشن کے پروسیس کو روک رہے تھے, عدم اعتماد پیش ہو چکی تھی. اس کے بعد آپ نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو وہ جو ہے وہ موٹو ڈوٹوس لے, میں بھی کوئی. لیکن میں ایک عمران خان آپ کو یہ ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں, میں عمر سے بڑا ہوں, آپ کو بھی تجربہ ہے, لیکن آپ نے ایگو میں نہیں آنا, غرور میں آپ نے نہیں آنا. پاپولر آپ بڑے ہو رہے ہیں, یہ پاپولرٹی انسان کو غرور میں ڈال دیتی ہے, تکبر میں ڈال دیتی ہے. دوسرا اپنے جو مشیر ہیں وہ صحیح رکھنے ہیں, اس نے دونوں کام نہیں کیے. دیکھو نا, غرور بھی آ گیا نا. وہ کہتے ہیں نا جی تکبر اور غرور چاہے وہ تقویٰ کا کیوں نہ ہو, وہ انسان کو برباد کر دیتا ہے. یہ غرور سے وہ آیا شکار. اللہ نے تو اس کو ایک پاپولیرٹی دے دی لیکن اس کو سنبھال نہیں سکا. اب اس نے کیا کیا بیوقوف نے, کہ بجائے اس کے کہ تم اپنے سیاسی حریفوں کے خلاف جنگ کرو, وہ فوج کے خلاف جنگ شروع کر دی. اس نے فوج کو اٹیک کر رہا ہے, روز کی بنیاد روزانہ کی بنیاد پہ اٹیک کر رہا ہے. تو وہ ایک اعتدال کا سیاسی حریفوں کے خلاف تو پہلے دن سے تھے نا. میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا, میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں, میں دیکھتا ہوں. اب جو امریکہ میں بھائی پبلک میٹنگ تم کر رہے ہو, جلسہ عام سے تمہیں کیا ضرورت ہے, میں ایک ایسی اس کا نکال دوں گا, یہ کیا بات. مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک پولیٹیکل وزڈم ہوتی ہے نا, میں شروع سے یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان میں پولیٹیکل وزڈم کوئی نہیں ہے. یہ ایک ہے, ایک خالی جگہ ہوئی, لوگ تنگ آ چکے تھے بار بار فیس دیکھ کے, آصف زرداری ڈاکو اور فلانے سارے, اور وہ بار بار باریاں لیتے تھے. انہوں نے باقاعدہ مفاہمت کی ہوئی تھی, مقام کیا ہوا تھا سارا. تو اس سے تنگ آ کے بے نظیر بھی میدان میں رہی تھی, اس کے پاس مقابلے میں میدان میں بندے کوئی نہیں تھا سوائے نواز شریف کے. اس سے وہ فائدہ اٹھا کے اسپیس اس کو مل گئی, تو اس کے بعد اس نے وہ لیڈر سسٹین نہیں کر سکے, لیکن وہ اس کو نہیں سسٹین نہیں کر سکا. تو اس لیے یہ جو مردم شماری ہے نا, یہ وہ تو میرا یہ خیال ہے کہ نہیں سپریم کورٹ اس کو سنے گی اور اس میں کیا فیصلہ دے گی, لیکن یہ ٹائم گین کرنے کے لیے ہے تاکہ حالات سازگار ہو جائیں نون لیگ کے حق میں. اور اس میں فوج جو ہے وہ ساتھ ہے ان کے کہ بھائی وہ ٹائم ان کو دینا چاہیے, ان کے آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس کو سال ایک آگے لے جاؤ. عمران خان نہ آئے, وہ نہ آئے. کیا خیال ہے جو وقت آگے جاتا ہے, اگر آگے جاتا ہے تو عمران خان صاحب کو بھی تو اپنے کیسز سے فراغت ہو کے اور لیول پلینگ فیلڈ کا موقع نہیں مل جائے گا ان کو بھی؟ نہیں نا, وہ تو دیں گے تو ملے گا نا. دیکھیں نا, پچھلی آپ دیکھ چکے ہیں نا کہ نواز شریف کو سزا دے کے اندر کر دیا تھا, تو عمران خان کو لانا تھا, پہلے پتا تھا. اب عمران خان کو نہیں لانا, عمران خان کی جگہ کچھ اور لانا ہے. آپ دیکھیں تاریخ ہے, ہسٹری ہے کہ جب ایک آپ کا سیاسی تجزیہ ہے یا خبر ہے؟ نہیں, وفاقی حکومت جب جاتی ہے کوئی ایک دفعہ, دوسری دفعہ دوبارہ نہیں ریپیٹ کرتی. وہ دوسری دفعہ ایک ہی پاکستان کی تاریخ میں ریپیٹ کیا تھا, وہ ذوالفقار علی بھٹو تھا 70 میں بھی 77 میں, لیکن اس کا انجام یہ ہوا تھا کہ اس کو پھر پھانسی پہ لٹکانا پڑا تھا. یہ انہوں نے ایک باقاعدہ سوچی سمجھی اسکیم بنائی ہوئی ہے کہ بھائی آپ نے ہم نے 2-3 سال رکھنا ہے, لوگوں کو زیادہ نہیں تھا کہ وہ قدم نہ جما سکے. تو اس کا یہ ویسے بات کر رہے تھے, ابھی وہ اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے تھے, اس میں بھی قصور جو ہے نا وہ ریویو کرنا چاہیے پالیٹیشین کو. پالیٹیشین چونکہ کمزور ہیں تو وہ حاوی ہیں. جب پالیٹیشین مضبوط ہو جائیں گے, اپنی جماعتوں کو مضبوط بنائیں, یہ جو ہے خاندانی سیاست اس کو ختم کریں, شخصیت پرستی کو ختم کریں. میں آپ کو جو لیکچر ایک دیا ہے میں نے جم خانہ میں, چین کے 100 سال کتاب بھی میں نے لکھی ہے, چین کے 100 سال. دیکھو جی, وہ موزے تونگ نے پارٹی اسکول بنایا تھا سب سے پہلے,
پارٹی اسکول بنا کے پارٹی کے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا تھا. جیسے آپ نہیں کرتے اپنے ورکر کو تنظیم اسلامی کر دیا نا, تربیت دیتے ہیں, تربیتی کورس ہوتے ہیں, تو انہوں نے تربیتی کورس رکھے. آج بھی وہ اسکول چل رہا ہے, پارٹی اسکول. یہ سارے جتنے بھی آ رہے ہیں نا لیڈر, وہ اسکول سے کوئی سال کا 2 سال کا کورس کر کے تو آتے ہیں, ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے چلانا کیسے ہے. یہ تو سارا ایک کمزوری ان کی اپنی ہے سیاستدانوں کی, وہ حاوی ہو گئے. دیکھو نا, جب ساری جماعتیں اکٹھی ہو کے کہیں کہ جی اس جرنیل کو ایکسٹینشن دے دو, تو یہ کیا سیاست یار, یہ کوئی سیاست ہے؟ مجھے بتاؤ یار, نوجوان لوگوں, اگر آپ میری بات سن رہے ہو, خدا کا خوف کرو. کن لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو یار؟ جب موقع تھا کھڑا ہونے کا, ناداں سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا, وہ کھڑے ہوتے نا اس کو, کہتے نو مور ایکسٹینشن, اور آئندہ بھی ہم کبھی کسی کو ایکسٹینشن نہیں دیں گے. مزہ آتا, پتہ لگتا ہے ان کی ریٹ اسٹیبلشمنٹ, ان کی طاقت, اتھارٹی, ان کی وہ قابو کرتے اس کو اوپر. ضیاء صاحب, سیاسی حالات و واقعات پہ نظر دوڑائیں تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اگلے الیکشن میں کسی ایک سیاسی پارٹی کو واضح اکثریت نہیں مل پا رہی اور وہ اپنی حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا. تو ان حالات میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک نئے چارٹر آف ڈیموکریسی کی ضرورت ہے؟ سیم صاحب, جو یعنی کہ بلو پرنٹ بنا ہوتا ہے, تو اس میں ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی ہے. کسی ایک جماعت کو جو ہے وہ اکثریت دینا مقصود بھی نہیں ہوتا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ استحکام پاکستان کے نام سے بھی ایک پارٹی, یعنی الیکٹیبلز بھی ایک جگہ اکٹھے ہو جاتے ہیں, اور بے شمار اور دوسرے طریقے ہیں. لیکن اب دیکھیں, میں ذرا پی ٹی آئی کو ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ بنا کے نا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پی ٹی آئی کی جو, کیونکہ باقی پارٹیوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ تو بہرحال 35 پی ایم ایل این ہے, اور اس کے بعد پیپلز پارٹی وہ تو ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے ہے. تو یہ ذرا نسبتاً نئی پارٹی تھی, اور یہ خود کو پریزنٹ کر رہی تھی کہ ہم جو ہیں وہ تھرڈ چوائس کے طور پہ ہیں. وہ 2 کو آزما کے دیکھ لیا, وہ لٹیرے بھی ہیں, وہ ڈاکو بھی ہیں, سب کچھ ہی ہیں. ہم آپ کو ایک یعنی کہ بہتر قسم کی گورننس بھی دیں گے, اور ایک بالکل جس طرح انہوں نے یعنی کوٹ ان کوٹ نیا پاکستان بنا کے دیں گے. سب سے پہلے تو آپ کو ان کا آئیڈینٹی کرائسس بڑا کلیئرٹی کے ساتھ نظر آیا. کیا وہ ایک انتخابی سیاست کی جماعت ہے یا انقلابی جماعت ہے؟ وہی کلیئرٹی سامنے نہیں آ سکی ان کی. اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو نو کانفیڈنس موشن ہوئی تحریک انصاف کی حکومت کے خلاف, عمران خان صاحب کے خلاف, تو اس کے فوراً بعد جو انہوں نے اپنا طریقہ کار, اپنا جو لائن آف ایکشن چنا, اس کے اندر وہ انہوں نے انتخابی سیاست کو دور کر کے ایک انقلابی پیغام اپنی طرف سے دینا شروع کر دیا. لیکن اس کی کوئی بنیاد اور بیس نہیں تھی. اب آپ ان کی تقاریر سنیں تو اس میں وہ ایک ہی تقریر کے دوران چند جملوں کے فاصلے سے یہ بھی کہہ دیتے تھے کہ نیوٹرل کوئی چیز نہیں ہوتی, یہ بھی کہہ دیتے تھے نیوٹرل ہونا چاہیے. تو یہ تضادات تھے جو ساتھ ساتھ چل رہے تھے. اس کے بعد 2011 میں الیکٹیبلز جب ایک جگہ اکٹھے ہوئے تو ان کی جو جماعت تھی اس نے قوت حاصل کی. بہرحال یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. اور پھر انہوں نے ریاست مدینہ کا نام لیا. ریاست مدینہ کا نام لینے کے باوجود ان کے جو دور حکومت, یعنی کہ آپ سمجھ لیں 3.5 سال تو سینٹر میں ہیں, اور باقی اس سے زیادہ جو ہے وہ کے پی میں تھے. کوئی ایسے ایکشنبل کام آپ بتا نہیں سکتے کہ جس میں وہ ریفلیکشن نظر آتی ہو ریاست مدینہ کی, یعنی وہ اخلاقی طور پہ, قانونی طور پہ کوئی ایسی چیز دکھائی نہیں دیتی. تو انہوں نے بتا تو دیا کہ وہ تو اسلامی ٹچ ہی دے رہے تھے. جی, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بگ پکچر میں دیکھیں, پھر لوگوں کی چوائس کو دیکھیں. جو لوگ چوز کیے گئے مختلف یعنی کہ امپورٹنٹ پوزیشنز کے اوپر, اس میں وزراء اعلیٰ بھی ہیں, اس میں کیبنٹ کے ممبرز بھی ہیں. جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے, میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں, چارٹر آف ڈیموکریسی پہلے بھی ہو چکے ہوئے ہیں, ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے نا, وہ 3 چیزوں کی میرے نزدیک. نمبر 1, چارٹر آف موریلٹی پہلے طے کریں. صحیح بات. نمبر 1, اخلاقیات, کوڈ آف کنڈکٹ کہہ لیں, رولز آف دا گیم. نمبر 2, چارٹر آف جسٹس اینڈ فیئر پلے, اس کی ایک اپنے طور پہ طے کیا جائے. اور پھر چارٹر آف اکاؤنٹیبلٹی اینڈ رسپانسبلٹی. یہ انتہائی اہم بات ہے. اگر آپ کے پاس اختیار ہے, آپ اختیار چاہ رہے ہیں, تو آپ کو بہرحال اس کی جواب دہی بھی ہونی ہے. یہ تینوں فارمولے جو ہیں اگر ٹرو اسپرٹ میں اڈاپٹ کر لیے جائیں تو میں کہتا ہوں ہمارے جو ہے وہ 100 مسائل حل ہو سکتے ہیں. پھر آپ چارٹر آف ڈیموکریسی کی طرف بھی جائیں, سیاسی بنیاد پہ بات چیت بھی کریں, اور جیسا کہ نظامی صاحب فرما رہے تھے, جو سیاسی جماعتیں ہیں نا, وہ خود کو اسرٹ کریں, وہ ابو اینی رپروچ ہوں. پھر ان کی پوزیشن بنے گی کہ وہ سامنے کھڑے بھی ہو سکتے ہیں اور وہ انکار بھی کر سکتے ہیں کہ ہم ایکسٹینشن نہیں دیں گے. ادروائز تو یہ ہے کہ جو معاملہ چل رہا ہے اس میں چارٹر آف ڈیموکریسی ایک اور ہو جائے گا, اس کے مطابق عمل نہیں ہوگا, پھر کوئی تیسرا آئے گا اور آ کے پھر ان کو نکال دے گا. نظامی صاحب, شہباز شریف صاحب کی سابقہ حکومت نے اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں
درجنوں بل جو ہے وہ پیش کیے ہیں اور قانون سازی کی ہے. عجلت میں کی گئی یہ والی جو قانون سازی ہے اور تھوک کے حساب سے کی گئی قانون سازی جو ہے، اس کے پس پردہ مقاصد کیا ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی، ایک تو اس میں یہ چیز بالکل سامنے آ گئی ہے سب کے کہ یہ جو اسمبلیاں ہیں ہماری، یہ 5 سال تو کام ہی نہیں کرتی، تو آخری سال میں پھر ان کو یاد آتی ہیں چیزیں، وہ بڑی چیزیں پینڈنگ پڑی ہوئی ہیں، تو ان کو یہ ایک قسم کی بل ڈوز کرنے کی کوشش کی ہے. اور اس کے پیچھے اصل میں بات یہ ہے کہ جو بھی آپ بل دیکھیں گے وہ عوام کے مفاد میں نہیں ہے، کوئی بھی وہ کوئی نہ کوئی یہ ساری قانون سازی عوام کے مفاد میں نہیں ہے. یہ کوئی ان کے آپس سے اپنے جو اقتدار کے مسائل ہیں ان کے بارے میں ہے، یا کوئی 10-12 پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں ان کے بل انہوں نے دے دیے ہیں. تو یہ ایک میرا یہ اندازہ ہے کہ ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے میرا تجربہ ہے کہ یہ ایک پریشر گروپس ہیں جو مختلف وہ پریشرائز کر لیتے ہیں. ایک اہم قانون اس میں وہ بھی انہوں نے پاس کیا نا، یہ اہل بیت کے حوالے سے، صحابہ کرام کے حوالے سے اور ازواج مطہرات کی حرمت کے حوالے سے جو بل ہے، وہ تو ایک بڑا امپورٹنٹ بل تھا. وہ ایک آدھ کر دیا ہوگا جی، لیکن جنرلی میں بات کر رہا ہوں، ایک آدھ تو ہو گیا ہوگا وہ کر دیا اگر انہوں نے، میرے علم میں نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جنرلی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک پریشر آیا ہے کسی جو ویسٹ انٹرسٹ کے لوگ ہیں نا، ان کا پریشر ہے ہر بل کے ساتھ. کسی نے کوئی یونیورسٹی بنوانی ہے وہ منظور کرانی ہے، کسی نے کوئی کرنا ہے، کسی نے کچھ کرنا ہے. یہ ایم این اے، میں آپ کو شبر زیدی ہے نا، آپ جانتے ہیں، بالکل سابق چیئرمین ایف بی آر رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی میں نے ایک جو ملتان کا بڑا جاگیردار تھا اس کو نوٹس بھی کیا کہ یار اتنی تمہاری انکم ہے، کبھی تم نے ٹیکس ہی نہیں دیا. تو شاہ محمود قریشی کہتا ہے ساتھ لے کے کوئی 40 ایم این اے میرے دفتر میں آ گیا اور اس نے پریشرائز کیا، کہا کہ جو وہ ودرا کریں نوٹس. وہ مطلب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بل ڈوز کر رہے ہیں نا بل، اس میں کوئی قومی مفاد زیادہ نہیں ہے، اس میں تو ان کا یہ انتخابی مفاد آپ کہیں، سیاسی انتخابی، کیونکہ انہوں نے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو یہ اپنے بینیفیشریز جو ہیں، اپنے کلیبوریٹرز جو ہیں، اپنے جو سہولت کار ہیں جو ان کو فنڈ کرتے ہیں، پارٹی فنڈ کرتے ہیں، یہ ان کو اپنا یہ فیور کر رہے ہیں. اور یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی میرا خیال ہے کہ چیلنج ہو جائیں گی سپریم کورٹ میں. اچھا، یہ سارے بل چیلنج ہو جائیں گے کیونکہ ہریڈلی کر رہے ہیں نا. وہ جو پروسیجر ہے وہ انہوں نے پورا نہیں کیا، بلکہ شاید خاکان عباسی نے اپنی آخری تقریر میں یہ کہہ دیا ہے اسپیکر کو کہ ہاں اسپیکر کہا جی اسپیکر صاحب آپ ہی روک دیتے. یہ جو ایک مذاق کیا ہے قوم کے ساتھ، آپ اس کو روک دیتے ہیں، آپ اسپیکر سے کہتے بھائی نہیں میں نہیں یہ کرتا، تو وہ بت بن کے بیٹھا ہوا ہے. بھائی تمہارا کام کیا ہے؟ تم انٹرسٹ جو ہے وہ عوام کا بھی واچ کرو، دیکھو صحیح کو حکومت کا، کوئی نیشن کا، کوئی ملک کا آپ دیکھو. تم اپنا وہ جو آنکھیں بند کر کے پاس آئے، اور ان کو یہ بھی نہیں پتا، وہ کہتے ہیں ہمیں دکھاؤ تو صحیح، کئی لوگ بولے بھی بل تو دکھا دو یار، جو پاس کروا رہے ہو وہ انہوں نے دیکھے بھی نہیں. نارملی ہوتا یہی ہے، اراکین پارلیمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کس پہ سائن کر کے جاتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنے بل پاس ہوئے ہیں جتنے انہوں نے کر دیے ہیں شہباز شریف نے، اور یہ ان کا سیٹ بیک ہوگا ان کو کیونکہ انہوں نے. اسلامی صاحب آپ کو یاد ہوگا عمران خان کے دور حکومت میں بھی ایک دن میں 33 بل پاس ہوئے تھے. کس نے؟ عمران خان کے دور حکومت میں بھی ایک دن میں 33 بل پاس ہوئے تھے. اچھا، تو یہ قانون سازی مطلب اس انداز میں بالکل اپنے ٹرنیور کے آخری دنوں میں یہ کرتے ہیں، انفارچونیٹلی کرتے ہیں. ان کے وہی بات آپ نے صحیح فرمائی، درست فرمائی آپ نے وہ بات کہ پورا ٹرنیور کام کرتے نہیں ہیں اور بالکل اینڈ پہ سیشن پہ جا کے پھر یہ کام کرتے ہیں، انہیں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کام پینڈنگ ہے، یہ کر لینے چاہیے. تو یہ ایک پریشر گروپس ہیں پاکستان میں جو کام کر رہے ہیں، وہ جو مافیاز کا نام بھی کئی لوگوں کو دیتے ہیں، تو وہ آ کے پریشرائز کر لیتے ہیں، بھائی آپ یہ کر لو تو ہم آپ کو یہ دیں گے، وہ ووٹ بھی اس طرح لے لیتے ہیں. تو یہ سارا نظام جو ہے نا یہ بڑا خراب ہو چکا ہے. اس کے خلاف ریوولٹ ہوگا، عوام کی طرف سے مزاحمت ہوگی، یہ نظام بدلے گا، کیونکہ یہ نظام ہی انگریزوں کے بنائے ہوئے ہیں اور یہ ایکسپلائٹ کرنے والے نظر آ رہے ہیں. یہ ساری ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، استحصال بھی ہو رہا ہے، ایکسپلائٹیشن بھی ہو رہی ہے. یہ عوام دشمن سارے فیصلے ہو رہے ہیں، عوام کو ریلیف نہیں دے رہے، اپنی عیاشی نہیں چھوڑ رہے، وی آئی پی کلچر نہیں چھوڑ رہے، لیکن بجلی کے بل بڑھاتے جا رہے ہیں. میں نے کئی سفید پوشوں کو دیکھا یقین روتے ہوئے، رو رہے ہیں بیچارے. وہ ان کے پاس وہ پیسے ہی نہیں ہے کہ وہ دے سکیں، یہاں کھانا کھائیں یا بجلی کا بل دیں. تو یہ چیزیں ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ اب نوجوان جو ہے وہ دیکھ رہا ہے، واچ کر رہا ہے. اور میں چونکہ ایک پاکستان جنگ و تحریک بھی چلا رہا ہوں تو اس حوالے سے میرا نوجوانوں سے رابطہ بھی فیس بک پہ رہتا ہے. تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ اب سوچ وچار کر رہے ہیں کہ یار یہ گند جو ہے اس سے ہم باہر کیسے نکلنا ہے. تو یہ ایک پازیٹیو چیز ہے جو اس سے باہر نکلنے کی ایک سوچ ابھر رہی ہے نوجوانوں میں کہ ہم یار یہ 75-76 سال ہو گئے ہیں اسی ہم شیطانی چکر میں چل رہے ہیں، اور چند خاندان ہیں 100-200-300 وہ ہمیں رول کر رہے ہیں، اور ہمیں
پیسے ہمارے یاشی خود کر رہے ہیں, ٹیکس ہم سے لے رہے ہیں. تو یہ رضا صاحب ابھی جیسے کہ نظامی صاحب نے فرمایا کہ یہ قانون سازی جو ہے یہ ان کے ذاتی مفادات کے لیے ہے اور اس کا عوام کے کسی اس سے جو ہے وہ کوئی مفاد وابستہ نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو طوفانی انداز میں یہ قانون سازی ہوئی ہے اور تھوک کے حساب سے جو ہے وہ بل پاس کیے گئے ہیں قومی اسمبلی میں بھی سینٹ میں بھی, یہ خود سیاستدانوں کے لیے اور جمہوریت کے لیے یہ نقصان دہ ثابت نہیں ہوں گے ان دی لانگ رن؟ سین صاحب بالکل شروع میں پروگرام کے میں نے عرض کیا تھا کہ اس وقت جو ہے وہ بہرحال کچھ لوگ رسگلے کھا رہے ہیں, لیکن یہی آگے جا کے ان کے لیے مشکلات کا خود سبب بن سکتے ہیں. بالکل صحیح. آپ نے ذکر کیا تھا عمران خان کے دور حکومت میں, یہ غالباً 2021 کے ستمبر اکتوبر کی بات ہے جب 34 سے 35 تھے میرے خیال میں وہ ایک ساتھ جو ہے 30 سے زیادہ تھے اور اس میں زیادہ تر جو شرائط تھیں اس وقت کی قانون سازی وہ فیٹف کی تھی, یعنی کہ بیرونی پریشر تھا بہت سارا. ہاں وہ تھا. اچھا ابھی جو معاملہ ہوا ہے 4 دنوں کے دوران 4 دنوں کے اندر 54 کا جو ہے وہ ایکٹ پاس ہوئے, ایکٹس آف دا پارلیمنٹ, اور ساتھ اس میں بہرحال کابینہ نے جو خود اپنی طرف سے بہرحال جو کچھ ریزولوشنز کیے ہیں اور جو نظامی صاحب فرما رہے ہیں نا کہ بلز دیے نہیں گئے ارکان پارلیمنٹ کو. میں کہتا ہوں یہ اتنے دے بھی دیے جاتے ہیں تو پھر بھی پڑھ نہیں جا سکتے تھے, یہ ممکن نہیں تھا ایک دن میں. اب نظامی صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں, اس میں یا تو آپ کو وہ قوانین نظر آئیں گے عوامی مفاد میں کوئی نہیں, جی یہ بات تو ہے جو سیاست دانوں کے اپنے فائدے کے لیے. مثال کے طور پہ اس میں سینٹ کے جو چیئرمین ہیں, ڈپٹی چیئرمین ہیں, سینیٹرز ہیں, ان کی مراد کو بڑھانے کا بھی بل موجود ہے. اس میں آپ کی مقتدرہ کی طاقت کو انکریز کرنے کے بہت سارے بلز ہیں. آپ جو آرمی ایکٹ میں امینڈمنٹ آئی ہے اور ساتھ جو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ ہے, پھر یہ ہے کہ کنٹونمنٹس کی ایک ایکٹ آیا ہے اور ساتھ جو ڈی ایچ اے وغیرہ کا ایکٹ ہے, ان سب کو ملا کے پڑھیں تو انٹیلیجنس ایجنسی کے بعد بے پناہ اختیارات آ جائیں گے. ایک شق حذف کر دی گئی, وہ یہ تھا کہ بغیر وارنٹ کے گرفتاری, وہ بھی موجود تھی لیکن وہ حذف کر دی, اس کے باوجود بے پناہ طاقت دے دی گئی ہے. تیسرا آپ کو عالمی جو مالیاتی ادارے ہیں ان کا ایجنڈا جو انہوں نے پش کیا ہے وہ IMF خاص طور پہ ان کے بلز دکھائی دیتے ہیں. مثلا یہ جو ساورن ویلتھ فنڈ ایک بنایا گیا ہے اور اس کے اندر یہ ایک اسپیشل جو ہے وہ انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن انیشیٹو دیا گیا ہے, اور اس کے تحت جو ہے PIA کی نجکاری, NLC جو ہے اس کے معاملے کے اندر دیکھیں تو یہ قومی اثاثہ جات کو فروخت کرنے کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے دکھائی دیتے ہیں بڑے صاف طور پہ. الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی, اس میں ٹرانسجینڈرز جو ہیں ان کو اجازت دے دی کہ وہ الیکشن بھی لڑ سکتے ہیں, وہ جس کے اوپر فیڈرل شریعت کورٹ فیصلہ دے چکی ہوئی ہے کہ یہ خلاف شریعت ہے معاملہ پورا, اور وہ بہرحال کیس فیصلہ ہو چکا. اب وہ ہمارے جو وزیر قانون تھے, اب تو سابقہ ہی کہیں گے ان کو, تو وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ تو فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ ہے, کوئی ایک اپیل سپریم کورٹ کے شریعت اپیل بینچ میں چلی جائے گی تو اوور ٹرن ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ملا کے مفادات کسی اور کے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں دیکھیے ہمارا جو آئین ہے وہ بڑے واضح طور پہ یہ بات کہتا ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہاں پہ حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہے, تمام قانون سازی قرآن و سنت کے مطابق ہوگی. عوام جو ہیں ان کو شیئر دیا گیا ہے ان الیکٹنگ دیئر چوزن ریپرزینٹیٹیوز. تو عوامی وہ جو ہے نا امرہم شورا بینہم, کہ لوگوں سے مشورہ لو اور مشورے کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ پورا سسٹم چلاؤ اپنا سیاست کا. اور سیاست کا سلسلہ تو پھر یہی ہے کہ جب لوگ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ڈیسیژن میکنگ کی جاتی ہے. جب تک ہم اس کی طرف واپس نہیں پلٹیں گے نا اور صحیح لیٹر اور اسپرٹ میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے, ایسی قانون سازی ہوتی رہیں گی. جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا نا کہ قانونی اور اخلاقی جواز آپ کا مضبوط ہونا, تو پھر آپ کانسٹیٹیوشن پہ عمل درآمد بھی کرتے ہیں, آپ اپنا PPC بھی چینج کرتے ہیں, آپ اپنا CRPC بھی چینج کرتے ہیں, پھر آپ کی عدالتیں بھی اسی اسپرٹ میں کام کرتی ہیں, اور پوری قوم جو ہے وہ بحیثیت مجموعی وہ ایک ڈائریکشن کی طرف چلتی ہے. آج اس وقت آپ مختلف ممالک کو دیکھتے ہیں, امریکہ ہے, اس کا مقصد یہ ہے, باقاعدہ ویژن ہے, آپ کو دکھائی دیتا ہے, چین کا ہے, بھارت کا ہے, ترکی کا ہے. پاکستان کا ویژن قائم ہونے کے وقت بڑا کلیئر تھا, اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا ویژن ہے کیا, ہم جانا کس طرف جاتے ہیں, ہم کہاں کھڑے ہیں, ہم جانا کہاں چاہتے ہیں. بس وہ ایڈہاکزم کی بیسس پہ ملک چل رہا ہے. ہم اپنی اصل کی طرف لوٹیں اور پھر اس کے مطابق جب فیصلے بھی ہوں گے اور امپلیمنٹ بھی ہوں گے تو پھر ملک جو ہے وہ صحیح راستے کی طرف چل سکے گا, اور یہی ہمارا پیغام ہے تمام لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, رضا صاحب اور کیوم نظامی صاحب, سیاسی حالات و واقعات کے حوالے سے بہترین تجزیہ دینے پر آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا پروگرام. آج کے لیے اتنا ہی. ہمارے تمام سوشل میڈیا پیجز پر اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں, ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.